مسائل متفرقہ. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ یہ مکان میرا ہے اور یہ مکان تبلیغی کا ہے. تبلیغی نے اپنا مکان بیچ دیا 5 آدمیوں کے ہاتھ، تو مشترین 1 ہے یا 5 ہے؟ اب شفیع کہتا ہے کہ میں اس 1 کے حصے پر شفع کرتا ہوں کیونکہ یہ چرسی ہے، اور باقی 4 پر شفع نہیں کرتا کیونکہ وہ میری تبلیغی دوست ہے. تو یہ شفیع کو حق ہے یا نہیں ہے؟ کہتے بالکل حق ہے. ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ قائم مقام اس مشتری کا تھا. پہلے یہ 5واں حصہ مشتری کو دیتے تھے، اب یہ 5واں حصہ کس کو دیں گے؟ شفیع کو دیں گے. ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. تو جب بائی 1 ہو اور مشتری متعدد ہو اور شفیع چاہے کہ میں مشترین متعددین میں سے 1 کے حصہ پر شفع کرتا ہوں. صورت مسئلہ کی آدھی صورت تو پرانی ہے، وہ آدھی کبھی کبھی بدلتی ہے. یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی نے مکان فروخت کر دیا 5 آدمیوں کے ہاتھ. اب شفیع کہتے ہیں کہ یہ 4 تبلیغی ہے، میں ان پر شفع نہیں کرتا، یہ اپنے دوست ہے. یہ 1 چرسی ہے، میں چرسی کے حصے پر شفع کرتا ہوں. تو شفیع کو یہ حق حاصل ہے. کیوں؟ اس میں باقی 4 کا نقصان نہیں ہے. ان 4 نے جو 5واں حصہ چرسی کو دینا تھا، اب وہ کس کو دے گا؟ تو گویا کہ شفیع ایک مشتری کا قائم مقام ہو گیا. یہ معنی ہے وَإِذَا اشْتَرَىٰ خَمْسَةُ نَفَرٍ، جب خریدتا ہے 5 آدمی دارن گھر من رجل تبلیغی سے، وَلِلشَّفِيعِ شفیع کا حق ہے ان یاخذ نصیب احدہم کہ 5 میں سے 1 مشتری کے حصے پر شفع کرے. ٹھیک ہے. اب اس کا الٹ، یہ میرا مکان ہے، یہ 5 آدمیوں کا مکان ہے. ان 5 نے اپنا مکان بیچا اس پر. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کا جو حصہ تم نے لیا ہے اس پر میں شفع کرتا ہوں اور باقی پر شفع نہیں کرتا. تو یہ غلط ہے. اگر میں شفع کرتا ہوں 5 کا حصہ جو ہے بائعین کا حصہ اس سے لے لوں، اور اگر نہیں کرتا تو سب نہ کروں. اور اگر میں کہوں اس بائی کے حصے پر شفع کرتا ہوں اور ان 4 کے حصے پر نہیں کرتا، وہ تیرے پاس رہے، تو یہ غلط ہے. کیونکہ صورت میں مشتری کو ضرر ہے. پٹواری بلائے گا، تقسیم کرے گا، 4 حصے پاس چھوڑے گا، 1 حصہ کس کو دے گا؟ تو یہ جائز نہیں ہے. یہ معنی ہے وَإِنِ اشْتَرَاهَا رَجَلَانِ، اور اگر مکان خریدتا ہے 1 زید من 5 5 تبلیغیوں سے، نو اخذها شفیع اس مکان کو لے گا، کلھا یا کل کے کل، او ترکھا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ 1 بائی کے حصے پر شفیع شفع، کیونکہ اگر 1 کے حصے پر کرے اور 4 پر نہ کرے تو مشتری کو کیا کرنی پڑے گی؟ تقسیم کرنی پڑے گی، اور ضرری تقسیم وہ برداشت نہیں کرتا. اس لیے ہم شفیع کو کہیں گے کہ یا تو کل زمین پر شفع کرو یا بالکل ترک کرو. فرق یہ ہے ان فی الوجہ الثانی، جہاں بائی متعدد ہے باخذ البعض. اب اگر شفیع 1 بائی کا حصہ لے لے نو تتفرق الصفقۃ، عقد منقسم ہوتا ہے، مبیعہ منقسم ہوتا ہے مشتری پر. وَيَتَضَرَّرُ زیادت ضرر، تو مشتری کو ضرر ہے، زیادت ضرر. وجہ اول میں، وجہ اول کون سی ہے؟ مشتری 5 ہے. اب وہ 1 مشتری پر شفع کرتا ہے، 4 پر نہیں کرتا. اس میں مشترین کا ضرر نہیں ہے، کیونکہ ان 4 مشترین نے 5ویں مشتری کو جو حصہ دینا تھا، اب وہ کس کو دے گا؟ شفیع کو. اور وجہ اول میں یقوم شفیع، شفیع قائم مقام احدہم 1 مشتری کی جگہ. فلا تتفرق الصفقہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پہلی صورت میں جب بائی 1 مشتری متعدد ہے تو یہ 1 کے حصے پر شفع کر سکتا ہے، خواہ مشترین نے وہ مکان قبضے میں لیا ہو یا
نہ لیا ہو، یہ معنی ولا فرق فی ھذا، اور جواز شفع کے اندر صورت اول میں فرق نہیں ہے، بینما اذا کان قبل القبض، کہ 5 مشترین نے مکان قبض کیا ہو، او بعدہ ہوا صحیح۔ ہاں ایک فرق ہے کہ جب بائی ایک ہے اور مشتری 5 ہے تو شفیع ایک مشتری کے حصے پر شفع کر سکتا ہے، لیکن اگر مشتری نے بھی مکان قبض نہیں کیا تو شفیع کو یہ حق نہیں ہے کہ بائی کو کہے کہ ایک مشتری کا حصہ مجھے دو اور اس کے پیسے لے لو، یہ غلط ہے، اس میں بائی کا نقصان ہے۔ بائی کہے گا میں اس کو دے دوں گا، تم جانو اور وہ جانے۔ الا ان قبل القبض، اگر 5 مشترین نے مکان قبضہ نہیں کیا تھا، نو لا یمکن، شفیع کے لیے ممکن نہیں ہے ان اخذ نصیب احدہم، کہ بائی سے ایک مشتری کا حصہ لے لے، اذا نقضا، او ادا کرے ما، وہ پیسے جو اس پر ہے، یہ نہیں کر سکتا ما لم ینقض الآخر حصته، جب تک باقی مشترین زمین نہ دے، کہ لا یؤدی، تاکہ یہ موزی نہ ہو تفریق قبض کو علی البائع، بائی کے قبضے میں تقسیم آ جاتی ہے، ایک مشتری کا حصہ شفیع کو دے گا اور 4 حصے جو ہے 4 مشترین کو دے گا، بائی کو تقسیم سے کیا سروکار۔ بمنزلت احد المشتریین، اس کی صورت یہ ہے، یہ میرا مکان ہے اور میں نے ان 2 سواتیوں کے ہاتھ فروخت کر لیا 1000 روپے کا، آدھا اس نے لیا آدھا اس نے۔ اب ایک مشتری مجھے پیسے دیتا ہے کہ مجھ سے 500 روپے لو اور میرا آدھا مکان مجھے الگ کرو، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ بھائی یہ کہے گا دونوں 1000 روپے دو اور گھر قبض کرو، تم جانو اور تقسیم جانو، اور مشتری کا یہ حق نہیں ہے کہ بھائی کو کہے کہ میری حصہ جو پیسے وہ مجھ سے لے لو اور میری حصے کا مکان مجھے دے دو، یہ مشتری کا حق، یہ معنی ہے بے منزلت المشتریین بخلاف ما بعد القبض۔ ہاں وہی صورت ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے مکان بیچا 5 آدمیوں کیا اور 5 نے قبضہ کر لیا، اب وہ شفیع ایک کے حصے پر شبہ کرتا ہے تو وہ جائز ہے ان کے ساتھ تقسیم کریں، لأنه سقطت ید البائع، بائی کا قبضہ ساقط ہوا، وسواء سمى لكل بعض ثمنا او كان الثمن جملتان، جہاں بائی ایک تبلیغی ہے اور مشترین 5 ہے، ٹھیک ہے، تو شفیع ایک کے حصے پر شبہ کر سکتا ہے، خواہ ہر حصے کا پیسے مقرر ہو کہ یہ 5 مرلے ہیں 500 کے، 100 اس کی ذمہ، 100 اس کی، 100 اس کی، 100 اس کے، یا پیسے مجموعہ ہو کہ یار 5000 روپے ہے اس مکان کے، پھر تم وہ پیسے حسب حصہ جو ہے وہ تقسیم کرو، دونوں صورتوں میں شفیع شفا، خواہ مقرر ہو ہر حصہ کے لیے ثمن، او کان ثمن جملہ، یا مجموعہ ثمن مجموعہ مکان کا عوض ہو، کیونکہ اعتبار اس میں لتفرق الصفقہ ہے کہ مبیعہ منقسم نہ ہو، لا لثمن، وہاں ہونا تفریعات، یہاں مسائل ذکرناها فی کفایت المنتہی۔ ومن اشترى نصف دار غیر مقسوم فقاسمه البائع اخذ الشفیع النصف الذي صار للمشتری او يدعى۔ یہ متن غلط ہے لیکن متن لکھ چکا، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے اپنا نصف مکان زید کے ہاتھ فروخت کر دیا، نصف مکان، ٹھیک ہے، اب شفیع جو شفع کرے گا تو اس نصف پر کرے گا جو اس کو ملا ہو، اور اس پر نہیں کر سکتا جو بائی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی یہ معلوم ہوا کہ مشتری کو یہ نصف ملا ہو تب بھی شفع اس پر کرے گا، اور اگر مشتری کو یہ حصہ ملا ہو تو اس پر شفع کرے گا، حالانکہ اگر مشتری کو یہ نصف ملے پھر شفیع شفع نہیں کر سکتا، کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ اس حصے کا جار ہے، اس کا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس نے متن لکھی ہے کہ اگر یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نصف مکان اس پر بیچتا ہے اور اس کے ساتھ تقسیم کرتا ہے، اس کو نصف پکڑاتا ہے، تو شفیع کس نصف پر شفع کرے گا، جو بائی کے ہاتھ میں ہے یا مشتری کے ہاتھ میں؟ خواہ اس طرف ہو یا صاحب ہدایت کہے گا نہیں اس طرف ہو تو پھر تو شفع کر سکتا ہے، اگر اس طرف ہو۔ ہاں، ومن او زید اشترا خریدتا ہے نصف دار
جو غیر مقسوم مشترک ہے فقاسمہ البائع تو مشتری کے ساتھ تقسیم کرتا ہے بائع نواخذ الشفیع شفیع شفعتاً لے گا ان نصف الذی وہ نصف صار للمشتری جو مشتری کے حصے میں آیا ہے او یدعا یا شفع چھوڑے گا لأن القسمت کیونکہ قسمت متمم ہے قبض کا جس طرح قبض سے ملکیت آتی ہے تو تقسیم سے قبض تام ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تکمیل انتفاع کا تقسیم سے بھی انسان اپنے ملک کا نفع اٹھاتا ہے قبض سے بھی اٹھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قبض تام بالقسمت فی الہبہ او شفیع لا ينقض القبضہ وہ مشتری کا قبض نہیں توڑ سکتا اگرچہ اس کا اس میں نفع ہے نفع کذا لا ينقض ما هو من تمامی تو وہ تقسیم بھی نہیں توڑ سکتا جو قبض کے متممات میں سے ہے بات سمجھ میں آ گئی او شفیع لا ينقض توڑ نہیں سکتا القبضہ مشتری یا بائی کا قبض اگرچہ اس کا وَإِن كَانَ لَهُ اگرچہ شفیع کا نفع ہو قبض توڑنے میں وہ فائدہ کیا ہے بِعَوْدِ الْعُهْدَةِ عَلَى دیکھو اگر شفیع مشتری سے مبیع قبض کرے اور مبیع میں نقصان ہے تو کس پر رجوع کرے گا مشتری پر اور اگر شفیع بائی سے زمین قبض کرے اور مبیع میں نقصان ہو تو کس پر رجوع کرے بائی پر اب مجھے سے مشتری بدماش ہے اور بائی جو ہے وہ کیا ہے تبلیغی ہے جھگڑا وہ نہیں ہے اب اس نے اس پر شبہ کیا اور اس کا قبض توڑتا ہے کہ پہلے یہ زمین تبلیغی کو دے دو اور میں پھر تبلیغی سی لوں گا کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے کہ اگر زمین میں نقصان ہو تو میں تبلیغی پر رجوع کروں گا تو اگرچہ نقض قبض میں شفیع کا فائدہ ہے لیکن یہ قبض وہ نہیں توڑ سکتا یہ معنی ہے وَإِن كَانَ لَهُ اگرچہ شفیع کا نفع ہے فیہ نقض قبض میں وہ فائدہ کیا ہے بِعَوْدِ الْعُهْدَةِ عَلَى الْبَائِعِ کہ یہ رجوع بالتاوان کرے گا بائی پر تو جب شفیع مشتری کا قبض نہیں توڑ سکتا وَكَذَا لَا يَنْقَضُ مَا تو نہیں توڑ سکتا وہ تقسیم جو متمم قبض کا ایک صورت میں شفیع تقسیم توڑ سکتا ایک صورت میں شفیع تقسیم وہ یہ ہے کہ یہ مکان میرا ہے اور یہ مکان تبلیغی اور صوتی کا ہے یہ صرف تبلیغی کا ہوا یا صوتی شریک ہے اور تبلیغی نے اپنا حصہ بیچا زید کے ہاتھ جب اس نے نصف خریدا تو تبلیغی نے آ کر صوتی کے ساتھ تقسیم کی صوتی کے ساتھ اور تبلیغی کو یہ حصہ ملا تو مولوی صاحب شفیع یہ قبض توڑ سکتا ہے کہ میں یہ حصہ نہیں یہ لوں گا کیوں اس صورت میں مشتری نے جو تقسیم کی ہے بائی کے ساتھ کیا ہے یا بائی کے شریک کے ساتھ کیا ہے شریک کے ساتھ کیا ہے یہ مکان مشترک ہے زید میں اور سویتی میں زید نے تبلیغی اور سویتی میں تبلیغی نے اپنا نصف اس پر بیچ دیا اب مشتری نے آ کر سویتی کے ساتھ تقسیم کر دی تو شفیع تقسیم کو توڑ سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں مشتری نے تقسیم کی ہے لیکن بائی کے ساتھ تقسیم کی یا شریک بائی کے ساتھ بخلاف میں باع احد الشریکین کہ بیچتا ہے زید کے ہاتھ تبلیغی نصیب وہ اپنا حصہ دار مشترک سے وقاسم المشتری اور مشتری تقسیم کرتا ہے بائی کے ساتھ یا شریک کے ساتھ الذی اس شریک کے ساتھ لم یبیع جس نے اپنا حصہ نہیں بیچا حیث یکون للشفیع نقضہ شفیع کا حق ہے کہ اس تقسیم کو توڑے لأن العقد ما وقع کیونکہ عقد شراء واقعی نہیں ہے مع الذی قاسم اس شریک کے ساتھ جس نے تقسیم کی ہے فلم تکن القسمت من تمام القبض یہ قسمت متمم قبض کا نہیں ہے الذی وہ قبض جو مقتضی عقد کا ہے عقد شراء کا مقتضی ہے کہ مشتری قبض کرے بل ہوا تصرف یہ جو شریک تقسیم کرتا ہے یہ ایک عمل ہے بے حکم الملک کہ وہ آدھے کا مالک ہے فینقضہ الشفیع شفیع کو توڑ سکتا ہے کما ینقض بیعہ جس طرح مشتری کی بیع کو توڑ سکتا ہے اگر مشتری مکان خرید کر بیچ دے تو شفیع اس بیع کو کیا کر سکتا ہے توڑ سکتا ہے وہی بتو میں نے آپ کو بتایا کہ اس متن میں تھوڑی بہت غلطی ہے غلطی یہ ہے کہ یہ میرا مکان تھا یہ تبلیغی کا مکان ہے تبلیغی نے آدھا مکان اس پر بیچا
اور پھر تبلیغی نے اس کے ساتھ تقسیم کی، تو جو حصہ اس کو ملا شفیع اسی پر، خواہ وہ حصہ شفیع کی جانب ہو یا حالانکہ دوسری جانب میں شفیع کا شبہ. ہاں ثم اطلاق الجواب فی الکتاب، مطلق فتوی جو متن میں ہے وہ دلالت کند کہ شفیع یاخذ میں گرد النصف الذی، وہ نصف صار للمشتری جو مشتری کو ملا ہے، فی ای جانب کانا، خواہ وہ شفیع کی جانب ہو یا دوسری جانب ہو. اور یہ منقول ہے امام یوسف سے، کیونکہ مشتری مالک نہیں ہے کہ وہ باطل کرے حق شفیع کا جو شفا ہے بالقسمت، لیکن بابجی سے یہ ہے کہ انہ انما یاخذہ، شفیع جو ہے وہ مشتری کا حصہ لے گا اذا وقع فی جانب الدار، جب وہ مشتری کا حصہ واقع ہو جائے اس دار کی جانب یشفع بہا، جس کے سبب شفیع شفا کرتا ہے. اگر دوسری جانب ملے تو شفا نہیں چلتا، لأنہ لا یبقى جارا، کیونکہ شفیع جار نہیں ہے فیما یقع فی الجانب الاخر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ومن باع دارا وله عبد مزون فی علیہ دین فلہ الشفعہ، فلہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے، اور یہ میرا غلام ہے مزون فی تجارت، یہ تجارت کرتے کرتے لوگوں کا قرض اس پر چل گیا، لوگوں کا، لیکن اس کاروبار میں اس نے یہ مکان بھی لے لیا. اب میں نے یہ مکان فروخت کر دیا، پھر بگاڑا کیا ہے، تو یہ میرا غلام مجھ پر شفا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ غلام اگرچہ میرا ہے لیکن دین لوگوں کا دین اس پر ہے، تو یہ قیمتاً لوگوں کا ہے، تو یہ مجھ سے اجنبی ہوا. جب اجنبی ہوا تو اجنبی پڑوسی پر شفا صورت میں گئی. یہ میرا مکان ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا عبد مزون فی تجارت ہے، یہ تجارت کرتے کرتے مدیون بن گیا لوگوں کا، لیکن اس کاروبار کے دوران اس نے یہ مکان خریدا تو میرا پڑوسی بھی بنا. اب میں نے اپنا مکان بیچ دیا تو میرا عبد مزون جار ہونے کی حیثیت سے شبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ یہ غلام میرا ہے لیکن لوگوں کے قرض کی وجہ سے اس کی قیمت لوگوں کی ہے، تو یہ اجنبی بنا، اور اجنبی پڑوسی پر شبہ. ومن، مالک نے بیچا اپنا گھر، وَلَهُ، اور بائی کا عبد مزون ہے جس پر قرض ہے، فَلَهُ الشُّفَةُ، تو وہ عبد مزون مجھ پر شفا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا عکس، یہ میرا مکان ہے، یہ میری قریب میری غلام کا مکان ہے جو مزون فی تجارت ہے اور لوگوں کا قرضہ تھا اس پر، میری غلام نے اپنا مکان فروخت کیا تو میں اس پر شبہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہوں، کیونکہ غلام و مکان اگرچہ میرا ہے لیکن اس کی قیمت لوگوں کی ہے، تو یہ اجنبی ہوا. جب اجنبی ہوا تو میں اس کے مکان پر، یہ معنی ہے. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الْبَائِعُ، عبد مزون مدیون نے مکان بیچا، فَلِمَوْلَاهُ الشُّفَاءُ. ٹھیک ہے، کیوں؟ شفعہ بمنزل الشراء کے ہیں، جس طرح شراء مبادلۃ المال بالمال ہے تو شفعہ بھی مال بالمال ہے، تو شفیع بمنزل مشتری کی ہوا اور عبد مزون بمنزل بائی کی ہوا، اور عبد مزون بائی اور شفیع مشتری بن سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لأن الأخذ بالشفعہ، شفیع جو مکان لیتا ہے شفعتاً تملک بالثمن، یہ مالک بننا شفیع کا ہے ثمن کے بدلے، نو فینزل منزلۃ الشراء، تو شفع بمنزل شراء کے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ یار یہ غلام تو میرا ہے، تو غلام کا جو مکان ہے وہ بھی میرا ہے، تو میں اپنے مکان پر کیوں شفع کرتا ہوں؟ کہتے اصل میں یہ مقروض ہے، تو یہ جو کچھ کماتے ہیں میری لیے کماتے ہیں یا غرما کے لیے؟ اور غرما مجھ سے اجنبی ہے تو یہ بھی اجنبی ہوا. وَهَذَا لِأَنَّهُ، مالک جو شفعتاً غلام سے مکان لیتے یہ مفید ہے، لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْغُرَمَا، کیونکہ عبد مدیون کماتا ہے غرما کے لیے، بخلاف یہ میرا مکان ہے، یہ میرا عبد مزون فی تجارت ہے، اس پر کسی کا قرضہ نہیں تھا، اس نے یہ مکان خریدا پھر اس کو بیچا تو میں اس پر شفع کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرا ہے.
تو اس کے ہاتھ میں جو مکان ہے وہ بھی میرا ہے، اور اپنے مکان پر کوئی شفا بخلاف اس صورت کی اذا لم یکن علیہ دین کہ اس پر قرض نہ ہو، لأنہ یبیعہ لمولاہ کیونکہ عبد غیر مدیون بیچتا ہے مکان اپنے مولا کے لیے، اولا شفعۃ لمن بیع لہ پہلے گزر چکا ہے کہ شفع نہیں ہے اس موکل کے لیے جس کے لیے مکان بیچا جائے۔ وتسلیم الاب والوصی الشفعۃ للصغیر جائز عند ابی حنیفہ ابی یوسف۔ دو صورتیں ہیں، یہ مکان میرا، یہ مکان، اور یہ میری نابالغ بیٹے کا مکان ہے، میں نے مال تقسیم کیا، نابالغ بیٹے کو میں نے یہ گھر دے دیا، میری نابالغ بیٹے نے اپنا مکان اس پر فروخت کر لیا، تو میں اس پر شفع مجھے شفع کرنے کا توبہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ صغیر کا مکان ہے، اور صغیر کے پاس یہ زید کا مکان ہے، زید نے اپنا مکان بیچے اس کے ہاتھ، تو صغیر کو شفع کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ جار ہونے کی حیثیت۔ اب باپ کہتے ہیں کہ میں شفع نہیں کرتا، تو باپ کی ترک سے شفع ساقط ہوتا ہے یا نہیں؟ تو شیخین کے نزدیک ساقط ہوتا ہے، اور امام ظفر امام محمد کے نزدیک ساقط نہیں ہوتا۔ سورج ذہن میں آ گئے؟ یہ مکان کس کا ہے؟ میری صغیر کا، اور یہ مکان کس کا ہے؟ زید کا۔ زید نے اپنے مکان فروخت کیا اس پر، صغیر اس کا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کو حق شفع حاصل ہے، لیکن صغیر کا باپ کہتے ہیں ہم شفع نہیں کرتے، تو شفع ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو شیخین کے نزدیک ساقط ہے، امام محمد اور ظفر کے نزدیک۔ یہ معنی اس قول کا۔ وتسلیم الاب اگر ترک کرتا ہے باپ الشفعۃ شفع صغیر کا تو یہ جائز ہے عند الشیخین، وقال محمد و ظفر رحمہم اللہ هو علی شفعۃ اذا بلغ، یہ صغیر کو شفع کا حق حاصل ہے جب بالغ ہو جائے تو شفع کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، یہ کسی کا بیٹا ہے، باپ مر چکا ہے، اس کا یہ صغیر کا یہ مکان ہے، اور اس کے باپ نے مجھے وصی نگران مقرر کیا کہ تم میرے بچوں اور ان کے مال کی حفاظت کرو، تو یہ صغیر اور صغیر کا مکان ہے، میں وصی ہوں، اور یہ زید کا مکان ہے، زید نے اپنا مکان اس کے ہاتھ فروخت کر لیا، صغیر کو شفع کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن نگران کہتے ہیں شفع نہیں کرتے، تو نگران کی اسقاط سے شفع باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ شیخین کی نزدیک باطل ہو جاتا ہے، امام ظفر امام محمد فرماتے ہیں یہ معنی ہے۔ وتسلیم الوصی الشفعۃ نگران اگر شفع ترک کرے صغیر کے مقابلے میں تو یہ جائز ہے شیخین کے نزدیک، اور امام محمد ظفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہوا صغیر شفع پر ہے اذا بلغ، وعلی ھذا الخلاف اذا بلغ، اذا ادھر دیکھو، یہ صغیر کا مکان ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ صغیر کا مکان ہے، میں اس کا نگران ہوں، صغیر کے پڑوس میں یہ مکان بک گیا، وصی اور باپ کو پتہ چلا لیکن خاموشی اختیار کرتا ہے، طلب معصبت نہیں کرتا، تو خاموشی سے وہ شفع باطل ہو گیا نہیں؟ تو شیخین کے نزدیک باطل ہو گیا، اور امام ظفر امام محمد کے نزدیک اسی پر خلاف ہے۔ اذا بلغہما باپ اور وصی کو پہنچ گیا شراء دار کہ زید نے مکان خریدا ہے بجوار داری سبی، داری سبی کی جوار میں، فلم یطلب الشفعۃ باپ اور وصی نے طلب معصبت شفع کا نہیں کیا، تو شیخین کے نزدیک شفع باطل ہے، اور امام محمد ظفر کے نزدیک شفع باطل۔ وعلی ھذا الخلاف تسلیم الوکیل بطلب الشفعہ فی روایت کتاب المکاتب، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے اپنا مکان زید کے ہاتھ فروخت کر دیا، زید کے ہاتھ فروخت، میں نے پیر بگاڑا کو وکیل بنائے جاؤ شفع کرو، پیر بگاڑا اس کے پاس گیا، اس نے کچھ حلوہ شلوہ کھلایا، چائے پلائی، اور اس نے اعلان کیا ہم نے شفع ترک کر دیا، تو اس کے ابطال سے میرا شفع باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ شیخین کے نزدیک باطل ہوا، امام محمد امام ظفر کہتے ہیں بس یہ معنی ہے۔
اسی پر خلاف ہے تسلیم الوکیل بطلب شفا، کہ وہ پیر بگاڑا جو وکیل بطلب شفا تھا اس نے شفا ترک کر دیا. تو اس میں اختلاف ہے. فی روایتی کتاب الوکالات هو الصحیح. بس ادھر دیکھو 3 صورتیں ہیں. باپ نے صغیر کا شفا ثابت کیا، وصی نے صغیر کا شفا ثابت کیا، وکیل نے موکل کا شفا ثابت کیا. تو امام محمد امام ظفر کے نزدیک کا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ شفا کرنا صغیر کا حق ہے، اور صغیر کا حق باپ و وصی باطل نہیں کر سکتا. تو صفی کا شفا جو ہے باپ اور وصی باطل دے. لمحمد و ظفر، ان دونوں حضرات کے لیے دلیل یہ ہے کہ انہو حق ثابت للصغیر، یہ شفا حق ثابتہ ہے صغیر کا. ولا یملکان، تو اب وہ وصی مالک نہیں ہے ابطالہ، کہ وہ باطل کرے حق شفیع کو. کدیتی ہی کا کدیتی ہی، یہ باپ ہے، یہ صغیر ہے، یہ صغیر کی ماں. میں نے اس صغیر کی ماں کو خطأً قتل کی، تو میری ذمہ دیت ہے یا نہیں؟ اس دیت میں صغیر کا حق ہے یا نہیں؟ ہے. اب باپ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی دیت کو ساقط کرتا ہوں، تو دیت ساقط ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. تو جس طرح باپ بیٹی کی دیت جو ہے ساقط نہیں کر سکتا، تو باپ بیٹے کا شفا بھی ساقط. یہ معنی ہے کدیت صغیر. وقودی، کیا معنی؟ یہ باپ ہے، یہ اس کی ماں ہے. اس صغیر کی ماں کو میں نے عمدن قتل کیا، تو میری ذمہ قصاص ہے یا نہیں؟ اور اس قصاص میں یتیم کا حق ہے یا نہیں؟ اب باپ اپنی بیوی کے قصاص کو معاف کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے نہیں، کیونکہ اس میں بیٹے کا حصہ ہے. تو جس طرح باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قصاص باطل کرے جس میں بیٹے کا حصہ نہیں ہے، تو باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شفا باطل کرے جو صغیر کا حق ہے. یہ معنی ہے وقولی ہی. بات آئی سمجھ؟ دوسری دلیل امام محمد امام ظفر پیش کرتے ہیں کہ یہ صغیر ہے اور یہ اس کا جار ہے. اب اس نے مکان بیچا اس پر، شریعت نے اس کو کس لیے حق شبہ دیا تھا؟ تاکہ جار کا ضرر صغیر سے دفع ہو جائے. اب اگر باپ اور وصی اس کا شبہ جو ہے صغیر کا شبہ باطل کرے، تو انہوں نے بیٹے کو ضرر سے بچایا یا ضرر پہنچا دیا؟ وَلِأَنَّهُ شُرِعَ، شفا جائز ہے لدفع ضرر، تاکہ بری مشتری کا ضرر دفع ہو. فَكَانَ إِبْطَالُهُ، تو اس شفیع کا ابطال جو ہے یہ اضرارا بھی، یہ صغیر کو ضرر دینا ہے. ٹھیک ہے. شیخین نے کیا کہا تھا کہ اگر صغیر کی قریب مکان بک جائے تو صغیر کا جو شفا تھا وہ باپ اور وصی باطل. کیوں؟ شفا کرنے میں نفع بھی ہو سکتا ہے کہ 100 کا مکان ہے اور سبھی کو 10 میں مل جاتا ہے، تو نفع ہے. لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ 100 کا مکان تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت 100 صغیر ادا کرے اور بعد میں اس کی قیمت گر جائے 10 پر آ جائے، تو اس میں نقصان ہے یا نہیں؟ تو شفا میں نفع نقصان، اور جس تصرف میں نفع نقصان ہے اس کا نام تجارت ہے. تو یہ شفا تجارت ہے، اور باپ اور وصی کو اختیار ہے تجارت کرے سبھی کے مال میں، اور تجارت ہر کرے. تو جس طرح باپ اور وصی مالی صغیر میں تجارت کر بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو اسی طرح باپ اور وصی سبھی کی طرف سے شفا کر بھی سکتے ہیں اور وَلَهُمَا، شیخین کہتے ہیں انہو شفا فی معنی تجارت، یہ تجارت کے حکم میں ہے. جس طرح تجارت میں نفع نقصان ہے تو شفا میں بھی نفع نقصان ہے. فَيَمْلِكَانِ تَرْكَهُ، تو یہ مالک ہے ترک شفے کا. بات سمجھ میں آ گئی؟
الا ترى ان من اوجب بیعا للسبی نصح رده من الاب والوسی. دیکھو یہ سبی ہے، زید نے اپنا خر سبی کے ہاتھ فروخت کر لیا. ہاں اس عقد میں بچے کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور بچے کا، تو باپ کو اور وسی کو حق حاصل ہے کہ اس بیع کو کیا کرے، فسخ کرے. تو زید نے جو خر بیچا تھا سبی پر، اس بیچنے میں نفع اور نقصان چونکہ دونوں تھے، تو باپ اور وسی مالک ہے کہ اس بیع کو باطل کرے. تو شفع میں بھی نفع اور نقصان دونوں ہے، تو باپ اور وسی کو حق ہے کہ اس شفع کو کیا کرے. اللہ تعالیٰ تم نہیں دیکھتے ان من وہ زید اوجب بیعا جس نے خر بیچا للسبی سبی کے ہاتھ نصح رده من الاب والوسی ہے، تو صحیح ہے کہ اس بیع کو رد کرے باپ اور وسی. ٹھیک ہے، یہ دلیل پہلے گزر چکی ہے کہ شفع میں نفع محض ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہاں اور جب نفع و نقصان دونوں ہے تو ایسے تصرفات باطل کرنے کا حقدار باپ بھی ہے. اور وَلِأَنَّهُ دَائِرٌ شفع واقع ہے درمیان نفع کی، اس میں بچے کا نفع بھی ہو سکتا ہے ضرر، بلکہ کبھی کبھی النظر و شفقت ترک شفع میں ہے. کس میں ہے؟ کس طرح؟ دیکھو اگر باپ اور وسی شفع کرے تو صغیر کا مال مشتری کو دے گا. کل یہ بھوکا ہے اور پیسے ہے نہیں، وہ تو مشتری لے گیا تو یہ مر جاتا ہے. اب شفع کرنے میں نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہوا. تو جب اس میں نقصان ہوتا ہے تو شفع ترک کرے تاکہ پیسے بچ جائے، اگر اس کی ایمرجنسی ضرورت پڑے تو صغیر پر خرچ کرے. وقد یکون النظر کبھی شفقت ترک شفع میں ہے لیبقى ثمن تاکہ وہ پیسے باقی رہے علی ملک صغیر. اول ولایت نظریہ باپ کو جو تصرف کرنے کا حق حاصل تھا وہ ازراح شفقت تھا. نفیم لکھانے تو باپ اور وسی مالک ہے اسقاط شفع کا، اور وہ سکوت ہما کے تاریخ. اگر باپ اور وسی طلب محاسبت سے خاموشی اختیار کرے تو یہ ایسا ہے جیسے صراحتاً ابطال شفع کا کرے، یعنی سکوت سے شفع باطل ہوگا. لکھونی ہی کیونکہ سکوت عن طلب یہ دلیل ہے اعراض عن شفع کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحب ہدایت کہتے ہیں یہاں 3 صورت. یہاں ایک صورت یہ ہے کہ یہ سبھی کا مکان ہے اور یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی نے مکان بیچا، اس پر باپ اور اسی شفع ترک کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں. یا تو تبلیغی نے مکان بیچا ہو مساوی قیمت کے ساتھ، 100 کا مکان تھا 100 کا بیچا، اس میں اختلاف ہے. شیخین کے نزدیک شفع ترک کر سکتا ہے اور امام محمد ظفر کے نزدیک. اور اگر اس نے 100 کا مکان 1,00,000 کا بیچا ہو تو وہاں امام محمد امام ظفر شیخین کے ساتھ ہے کہ باپ اور اسی شفع ترک کر سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے مکان کم کے ساتھ بیچا ہو، مکان 100 کا ہے اور 10 روپے کا بیچا ہے، تو وہاں ایک روایت میں امام سے بھی امام محمد کے ساتھ ہے کہ باپ شفع نہیں کر سکتا، شفع کرنے میں نفع محض ہے. بات آئی سمجھ؟ کتنی صورتیں ہوئی؟ وہذا یہ اختلاف بیعت کی مکان فروخت شود بمثل قیمتها. دوسری صورت وان بیعت باکثر من قیمتها، اگر مکان اکثر قیمت سے بک جائے اور اتنا اکثر لا يتغابن الناس کہ لوگ وہ غبن برداشت نہیں کرتے. نقیل اجازت تسلیم، صاحبین کے نزدیک جائز ہے ترک شفع بالاجماع لانه ترک شفع تمحض نظرا، یہ محض شفقت ہے. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا نہ لا يصح بالاتفاق. کیوں؟ اس صورت میں یہ کہ 100 کی چیز 1,00,000 کی بکی ہو تو باپ شفع نہیں کر سکتا. جب شفع نہیں کر سکتا تو ترک شفع بھی نہیں کر سکتا. لأنه لا يملك الأخذ، اس صورت میں یہ مالک نہیں ہے اخذ مشفوع کا بأکثر القیمت، فلا يملك تسلیما، تو یہ مالک نہیں ہے ترک شفع کا بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کل اجنبی جس طرح اجنبی شفع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تو شفع ترک کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اور ان بیان قلنا بھی چلو مکان 100 کا ہے اور تبلیغی نے بھیجا 10 روپے کا،
تو یہاں امام صاحب بھی امام محمد کے ساتھ ہے کہ باپ اور وصی شفا ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں شفا میں نفع محض ہے۔ وَإِن بیعت، اور اگر تبلیغی کا مکان بک جائے بِأَقَلَّ مِن قیمتِ مَحَابَةً كَثِيرَةً، بہت زیادہ، تو آگے بڑھت کیسی؟ فعن ابی حنیفہ، امام صاحب سے یہ ہے کہ لا یصح التسلیم، ترک شفع جائز نہیں ہے، منہما ابو وصی سے، ولا روایت عن ابی یوسف، واللہ اعلم۔ کتاب القسمہ۔